آج ملک بھر سے آئے ہوئے شہداء کے ورثاء نے لواحقین نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف جو سپریم کورٹ کا جو 4 رکنی ایک بینچ تھا، مطلب جو 4 ججز تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے خلاف یہ پریس کانفرنس تھی۔ انہوں نے فوری طور پر ملک میں جو ہے وہ فوجی عدالتوں کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک جو شہداء فورم کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ پیر کو سپریم کورٹ میں ایک اپیل بھی جو ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اس اپیل کا دائر کرنا کے بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ شہداء کے انہوں نے کہا کہ شہداء کے خون سے کسی قسم کی جو غداری ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، شہداء کا خون رائے کا بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور جو سپریم کورٹ کے 4 ججز کا فیصلہ آیا ہے، اس سے جو ہے وہ دہشت گردوں کو اور کلبھوشن یادو کو سپورٹ ملے گی، مدد ملے گی، اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، اور ملک بھر کے جو ہزاروں جو شہداء ہیں ان کے جو ورثاء ہیں اس معاملے کے اوپر یکجان ہیں، متحد ہیں، اور اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی جو دباؤ ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو، جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیررزم کے واقعات کر رہے بلکہ لسانی، مذہبی اور فرقہ فسادات میں شخص یہاں پہ شامل رہا پورے پاکستان کے اندر۔ اس انٹرنیشنل جاسوس کی آسانی کا ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جو سیکشن 2(1)(d) جو ہے 1952 کا، اس کی بندش سے، ملٹری کورٹ کی بندش سے آپ انٹرنیشنل دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ آپ دوبارہ سے یہ کیس کھلنے جا رہے ہیں، جب وہاں پہ کیس کھلے گا، جو انٹرنیشنل عدالت ہے وہ جب کہے گی آپ کے اپنے ملک میں، جس وقت آپ کے اپنے ملک میں اس حوالے سے جو سیکشن 2(1)(d) اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ جتنی بھی ہمارے پورے پاکستان میں، جس میں کچھ یہ ہماری بہن گلگت بلتستان سے، یہ ہمارے دوست کوئی پنڈی سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کراچی سے، کوئی میرپور خاص سے، کوئی ٹھٹا سے، آج پورے پاکستان کی جو تاریخی دن کے اوپر تمام ملکی جو شہداء ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے، اور انشاءاللہ منڈے کے جا رہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے شہداء کا ساتھ دیں، اور ہمارے اس حوالے سے کچھ مطالبات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کی کاپیز بھی آپ سے شیئر کر لیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شہیدوں کا جو خون ہے وہ کائنڈلی آپ رائے گاہ نہ جانے تھے، ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں۔ یہ جو سیکشن 2(1)(d) جو 1952 کا، اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے تاکہ فوجی عدالتیں اپنے، جن کی کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھا جس طریقے سے وہ وہاں پہ فیصلے، آپ مجھے بتائیں کہ عام جج جس کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی اس طریقے کے وسائل ہے، وہ کس طریقے سے ایک بڑے دہشت گرد کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ ایون کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے کافی ساری مشکلات ہیں سول کورٹس کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ 1952 سیکشن 2(1)(d) ختم ہوگا تو ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے گا ہماری ملٹری عدالتوں کو، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ہمارے تمام شہداء جو شہداء فورم میں آپ سے متقاضی اس چیز کا کہ آپ خدارہ یہ سیکشن 2(1)(d) میں ختم کریں۔ اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے، اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیل سیکریٹریٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے۔ تیسرا جو ہماری ڈیمانڈ ہے، حساس اور قومی تنصیبات کو ہرگز غیر محفوظ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ جب یہ جو سیکریٹ ایکٹ ہے ہمارا، یہ بیسیکلی جاسوسوں کے حوالے سے بنائے گئے۔ آپ دیکھیں ریسنٹ جس طرح کے ملک بھر میں دہشت گردی کے لہر میں اس کے اندر شدید اضافہ ہوا، اس کی وجہ ہے کہ جو ان کا جاسوس نیٹ ورک ہے ان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان پر سے 2(1)(d) کو ختم کیا گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاسوسوں اور غداروں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کے سزا دینے والے قوانین کو بالخصوص 1952 کے سیکشن 2(1)(d) کو فل فورس سپریم کورٹ بحال کرے۔ اس سے ملکی سلامتی کو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی صورت داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا، اس الیکٹرانک میڈیا کا، اس شہداء فورم کا اور ہماری تمام عوام کا متفقہ یہ فرض ہے کہ ہم ان قاتلوں کو، شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔
फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली ऐसे अनाजिर को सजा दिलवा सकती है, वो कैपेबल भी है, उनके पास सिक्योरिटी भी है और वो बेहतर अंदाज में काम कर सकती है। हमारी चौथी जो डिमांड है, मुल्क के गैर मामूली हालात, गैर मामूली इकदाम के मुतकाजी हैं। फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर फाल करने से मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले लिया है, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्या हमारा मुल्क, हम आपसे सवाल पूछते हैं, बिलफर्ज सुप्रीम कोर्ट से हम सवाल पूछते हैं, क्या हमारा मुल्क मौजूदा हालात में दहशतगर्दों और अस्करियत मंसूबों और जासूसों के मुकदमात को सिविल अदालतों में तवील मुद्दत तक लटकाने का मुतहम्मिल हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो खुदारा हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि 2-1 को फिलफौर खत्म किए जाए। क्या कानूनी मुशगाफियों और अदालती इस्तेदाद की कमी का फायदा दहशतगर्दों की बाइज्जत राय की सूरत में होना चाहिए? क्या आवाम इस चीज के लिए तैयार है कि सिविल अदालतों में इनके केसेस लटके रहे और ये लोग खुले दंदनाते रहे? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जासूसी नेटवर्क और दुश्मन कुव्वतों के मजमूम मज़ाहिर से निमटने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है।